لیگ سے توجہ ہٹائے. ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں دبئی لیگ سے توجہ ہٹنے والی نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنا منی ٹریل دینا ہے. آج پہلی مرتبہ ہم نے کور کمیٹی کے میٹنگ کی اور اس میں ریزولوشن ہم نے پاس کروایا. ہم شدید الفاظ میں سی ڈی اے کے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں. منڈے والے دن اس کے خلاف پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. ہمیں امید ہے انشاءاللہ عدلیہ ہمیں ریلیف دے گی. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں ہم پرامن ہیں. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے راستے روکے جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے پرامن ورکر اور سپورٹروں کو جن کی عورتوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا, جن سے دوپٹے بھی چھینے گئے, جن کے گھروں پہ اٹیک بھی کیا گیا, اس کو اشتعال دلائے. لیکن ہم مشتعل نہیں ہوئے. ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. کئی سارے نشانات پہ لڑتے ہوئے اس حکومت کو, ان کے چاہنے والوں کو اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بدترین شکست سے نوازا اور عوام نے ان کو شکست دی. انشاءاللہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, اس کے ورکر سپورٹر انشاءاللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوں گے. ہم اپنا آئینی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عمر صاحب بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات, پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے اپنے ساتھیوں کے بما یہاں پہ سب کو السلام علیکم. یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں, اس فرسودہ نظام نے اور اس ملک میں پاکستان میں اس وقت جہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, اور یہ آئین اور قانون کی بالادستی انشاءاللہ تعالی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب لائیں گے. اس کی آپ نے کل رات کو وہ عملی طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس فرسودہ نظام کے جو بلڈوزر آئے اور وہ جھلک اور وہ عکس اس نے پیش کیا جو کہ فلسطین میں اسرائیل کے بلڈوزرز غازہ میں کرتے ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہندوستان کی فوج استعمال کرتی ہے. اسی طرح سی ڈی اے اور اسلام آباد پولیس نے آ کے ہماری اس بلڈنگ کو مسمار کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر, اس کے دل میں وزیر اعظم عمران خان کی محبت کبھی نہیں جا سکتی, اور ہم لوگ آگے کی طرف بڑھیں گے. یہ آغاز ہے انتفاضہ کا, اور انتفاضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جاگنا اور یہ بیداری. یہ کس لیے ہے؟ کہ ہم لوگ اپنا اصولی اپنا حق لے سکیں, آئین اور قانون پہ کھڑے ہو سکیں. یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ میرے قریبی ساتھی عامر مغل صاحب جو کہ NH46 سے کینڈیڈیٹ تھے قومی اسمبلی کے اور MNA فارم 45 کے ہیں, ان کو رات کو یہاں پہ پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا. ان کو اٹھا کے ایک پولیس اسٹیشن لے کے گئے. پھر یہاں پہ میرے ساتھی جناب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور ہم لوگ تقریباً رات کو 3 بجے ان کو ریکور کیا آپ کے کراچی کمپنی کے پولیس اسٹیشن سے, اور صبح کے وقت فجر کے ٹائم کے بعد کسی ٹائم پہ ان کے اوپر دہشت گردی کے بوگس پرچے عائد کیے ہیں, جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہوں, چاہے جو بھی ہوں, چاہے یہ فارم 47 کے یہ آپ کی حکومت جو کہ شہباز شریف کی ہے یا مریم نواز کی, اس کے خلاف ہماری یہ جد و جہد انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. اوور ٹو شبلی فراز صاحب. اور یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری رؤوف حسن صاحب, ان کی دلیری کو اور اپنے ورکرز کی دلیری کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس طرح کی پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے جو ایک فسطائیت, ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے آخری ہچکولے کھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں جس میں کہ پارٹی کے آفس کو ڈیمولش کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. اس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم آلریڈی جیت چکے ہیں, اب یہ صرف کچھ لمحوں کی بات ہے.
जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और न कर सके हैं। ये जुल्म और ताकत के ज़रिए हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जो कि एक जमहूरी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद है, कानून और आइन की बहाली हमारा सबसे अव्वलीन टारगेट है, और जो इस मुल्क के हरदल अजीज़ और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात किए हुए हैं, उनकी मिसेस पे, बुशरा बीबी पे, ये एक ऐसी तारीख लिखी जा रही है जिससे कि मैंने आज सेनेट में वज़ीर कानून को भी यही कहा कि जब आपके नीचे वाली नस्लें जब आपके किरदार को पढ़ेंगी या सुनेंगी तो वो आप पे फ़ख्र नहीं करेंगी। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी दुनिया में वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा। यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर्स हुकूमत के आए हैं कि 50 साल में की तारीख में सबसे लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ, फिर हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में बैठे हों, हमारी ख़वातीन यहाँ पे मैं अब हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में ज़िंदगी की और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनको कैद रखा हुआ है, एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी ख़वातीन वर्कर्स हैं जिनको के जेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? ये आया उन ख़वातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ हम ये अशर करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशख़्ख़ुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे है, जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकले, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। इस वक्त तक हमारी जद्दोजहद सियासी है और हम हर पहलू पे, हम अदालतों में भी जिस तरह के अभी यलगार शुरू की गई है जजेस के ऊपर, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है, जो सेनेट में पिछले 3 दिन के सेशन हुए उसमें भरपूर चढ़ाई की गई है जुडिशरी पर, इसलिए कि ये अपनी मर्ज़ी के फैसले भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी पसंद के जजेस भी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये मुल्क इनकी मंशा के मुताबिक चले। नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है,